چاہتا ہوں کہ آپ بھی نکلیں، سیکھیں، تجربہ کریں، دادا کی طرح عظمت والے بنیں۔ سرہ کے دستے کی پوری ذمہ داری بادشاہ کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ حضور، پچھلے سال دستے کی ذمہ داری پر ڈرا ہوا بھی تھا اور اس کے ملنے پر خوش بھی تھا۔ اس سال یہ ذمہ داری خفیہ طور پر نبھانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں شیخ الاسلام افندی؟ مکمل ہو گئی ہیں حضور، غلاف کعبہ کو عرق گلاب سے معطر کیا جائے گا۔ گلاب خریدا جاتا ہے گلاب کے لیے، گلابوں کو استعمال کیا جاتا ہے گلاب کو سجانے کے لیے۔ یوں ہی نہیں کسی نے کہا کہ گلاب کے لیے خریدے ہیں۔ حضور، مسجد نبوی کے لیے شمعدان بھی تیار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سورہ کی تھیلیاں ہیں۔ الحمدللہ۔ کعبے کا غلاف دیکھیں، سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تیار کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے کعبہ فتح کیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت روایت کو برقرار رکھنے کو پسند فرمایا۔ ہمارے پیغمبر نے 3 خوبصورت تحفے چھوڑے ہیں: قرآن، سنت اور اہل بیت۔ ہم ان تینوں تحفوں کے محافظ ہیں اور ان تحفوں کا حق ہے کہ ہمارے دل ایمان سے لبریز ہوں۔ حضور، میں ہدیے میں کیا لے جا سکتا ہوں؟ رسول اللہ کے لیے سب سے خوبصورت ہدیہ ایمان کی نور سے منور دل ہے۔ کثرت سے ان پر درود پڑھنا اور ان کی سنت کا اتباع کرنا ہے۔ عثمانی سلطنت کی طرف سے بھیجے جانے والے تمام مادی ہدیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدیے کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیا تھا آپ کا ہدیہ؟ خوبصورت آنکھوں والا بچہ جو افریقہ میں پیدا ہوا، پیغمبر کا سچا عاشق بن گیا، سب سے پہلے اذان دی، سب سے پہلے توحید پر ایمان لایا۔ پیغمبر کے پردہ فرما جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی اذان دینے کی، مدینے میں نہ رہ سکے، شام کی طرف چلے آئے۔ کئی سال بعد قدس فتح کرنے کی غرض سے جب حضرت عمر شام آئے تو پھر حضرت بلال بھی انہی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہمارے پیغمبر کے بعد حضرت بلال نے پہلی اذان قدس میں انہوں نے دی۔ ایک رات خواب میں ہمارے حضور کو کہتے سنا، اتنا فراق کافی نہیں کیا بلال؟ بلال سے رہا نہ گیا، فوراً نکل پڑے۔ جیسے ہی مسجد نبوی پہنچے تو غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلیں تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم فرمائش کریں تو پوری کر دیں گے؟ بلال نے کہا، آپ حکم کریں۔ فرمائش کی کہ آپ اذان دیں۔ کئی سال بعد بلال کی آواز مدینے کی گلیوں میں گونجی۔ لوگوں کو ایسا لگا گویا حضور واپس تشریف لے آئے، مسجد کی طرف دوڑے۔ یہ تھا وہ ہدیہ جو انہوں نے حضور کو پیش کیا۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے جناب۔ کیا نصیب ہے جنہیں یہ نعمت عطا ہوئی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ آئیں عیسیٰ افندی۔ کیا حکم ہے میرے حضور؟ آپ حج پر جانا چاہتے تھے نا؟ آپ کا ارمان تھا کہ اپنی پیشانی اس مبارک زمین پر رگڑیں۔ بس یہی خواب دیکھتا ہوں حضور۔ ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ انتظار کریں۔ سرہ کا دستہ روانہ ہونے والا ہے، امین سرہ آپ ہوں گے، یہ ذمہ داری آپ کی ہوئی۔ لیکن حضور، میں اس ذمہ داری کے لائق کہاں؟ لائق ہیں، اپنے ایمان یقین سے لبریز دل کی بدولت لائق ہیں۔ پاشا، آپ کو حیرت ہوئی؟ آپ پر حیرت ہو رہی ہے حضور؟ آپ نے اتنے سارے درخواست گزاروں میں سب سے بہتر شخص اس فریضے کے لیے چنا ہے۔ یہ ذمہ داری قابلیت پر نہیں، قبولیت پر ملتی ہے۔
मेरे बेटे को अब सारी तफसीलात समझा देंगे। किसी को नहीं पता कि सुर्रा का दस्ता आपकी सरबराही में है। कश्ती पर बैठकर आप ऐसे रवाना होंगे जैसे हज करने जा रहे हों। गद्दारी का पर्दा चाक करने वाला जाली सुर्रा का दस्ता मामूल के मुताबिक बशिकताश की बंदरगाह से स्कर्दू की तरफ जाएगा और वहीं ठहर जाएगा। जो होना होगा वहीं हो जाएगा। क्या आप हमारे लिए दुआ कर सकेंगे ईसा अफंदी? आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं मेरे हजूर। सलामत रहें। अल्लाह आसानी फरमाए।